بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر خسر رسول داماد علی خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کے مانگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، یہ دین کی فتح اور ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت اور خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ 27 ذی الحجہ یا بعض روایات میں 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ فارسی النسل ابو لولو فیروز المجوسی غلام آپ پہ حملہ کرتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف آپ کی جگہ پہ نماز پڑھاتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا جاتا ہے، نبیذ پلایا جاتا ہے، وہ بھی آنتوں سے باہر آ جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، وہ بھی آنتوں سے باہر آ جاتا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں کہ اماں عائشہ کے پاس جائیے اور کہنا کہ عمر بن الخطاب امیر المومنین، نہ کہنا اب میں تمہارا امیر نہیں رہا، کہنا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ عبداللہ جاتے ہیں، اماں عائشہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کے باپ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کے ایام میں ہیں، زخمی ہیں۔ ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آتا ہے، جب واپس جانے لگتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے ٹکنوں سے نیچے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، آپ کی سنت سے کتنی محبت ہے، اور بھلائی، دوسروں کی بھلائی کے لیے کتنے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، اس سے تمہارے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور اللہ کی رضامندگی بھی حاصل ہوگی۔ اور جب آخری وقت ہوتا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کی گود میں سر رکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، اور پھر جب زمین پہ سر رکھ دیا جاتا ہے کہتے ہیں ویل لعمر ان لم یغفر لہ، عمر کے لیے ہلاکت ہے اگر اللہ ان کو بخش نہ دے، اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔